نبی کریم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। ये जुमला चौंकाता है मगर यही सच है। हमारी औकात, हमारी जुरत, हमारी हैसियत ही किया है कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के मुहाफ़िज़ बन जाएं। अगर नबी की हुर्मत इंसानों के नारों, जुलूसों या जज्बाती तकारीर से महफूज रहती तो शायद अल्लाह को ये ज़िम्मेदारी खुद ना लेनी पड़ती। मगर कुरान साफ ऐलान करता है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, नामूस और मकाम की हिफाजत खुद अपने ज़िम्मे ली है। हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करते हैं तो दरअसल हम अपनी आखिरत, अपनी कब्र और अपने अंजाम की फ़िक्र करते हैं। ये बात मान लेने से ईमान कमज़ोर नहीं होता बल्कि सच्चाई के करीब आता है। एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں۔ کیا آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے؟ ناظرین، اپنے ویڈیو کلپ دیکھا جس میں نبی کی حرمت کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے، سب اپنے مفاد کے لیے۔ یہ کون سا نئی بات ہے؟ احمدی تو پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط فیصلہ ہے، یہ سب تم لوگ اپنی دکان چلانے، اپنے پروپیگنڈے کے لیے کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو۔ یہ مولوی اسلام کے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں، جو تعلیم یہ مولوی بیچتے ہیں اسلام میں کئی نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے نبی کی حرمت کی حفاظت اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تم لوگ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لو، صرف مولوی 4 پیسے کمانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح اسلام کی تعلیم دیکھنی ہے تو احمدیہ مسلم جماعت کی کتابیں خود پڑھو۔ ان مولویوں کی آدھی ادھوری باتوں پر یقین نہ کرو۔ قرآن بھی خود پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آؤ لوگو، یہی نور خدا پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ احمدی مسلم جماعت برسوں سے یہی کہتی آ رہی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی عدالت، کوئی پارلیمنٹ، کوئی انسان قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خوف بیچتے ہیں کیونکہ خوف بک جاتا ہے، کچھ لوگ جذبات بیچتے ہیں کیونکہ جذبات پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، اور کچھ لوگ دین کو دکان بنا لیتے ہیں کیونکہ دکان چلانے کے لیے علم نہیں، شور چاہیے ہوتا ہے۔ یہی وہ مولوی ہیں جو اسلام کے نام پر وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو اسلام میں سنرے سے موجود ہی نہیں۔ جو تعلیم یہ بیچتے ہیں وہ قرآن سے زیادہ ان کے اپنے مفاد کے قریب ہوتی ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کی حفاظت جلوسوں سے ہوگی، آدین گالی، الزام اور نفرت سے پھیلے گا۔ اسلام تو کہتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ شور کیوں، یہ آگ کیوں، یہ نفرت کیوں؟ کیونکہ اگر لوگ خود قرآن پڑھنے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے، سوال کرنے لگ گئے تو دکان بند ہو جائے گی۔ احمدیہ فکر کی طرف دعوت، وداؤٹ اگریشن۔ اگر واقعی صحیح اسلام دیکھنا ہے تو کسی ایک انسان مسلک کی بات پر اندھا یقین نہ کرو، خود قرآن پڑھو، خود سمجھنے کی کوشش کرو، خود سوال کرو۔ احمدیہ مسلم جماعت کی کتابیں اسی لیے کہتی ہیں عقل کے ساتھ ایمان، محبت کے ساتھ دعوت، دلیل کے ساتھ بات۔ یہ اسلام تلوار نہیں، نور ہے۔ یہ اسلام خوف نہیں، یقین ہے۔ یہ اسلام شور نہیں، سچ ہے۔ آؤ لوگو، نعرے چھوڑو، نور کی طرف آؤ، نفرت چھوڑو، حقیقت کو تلاش کرو۔ مولویوں کی آدھی ادھوری مفاد پر مبنی باتوں پر ایمان نہ لاؤ، بلکہ اس خدا کی کتاب کو پڑھو جس نے خود کہا کہ وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں کوئی دکان نہیں، یہاں کوئی سودا نہیں، یہاں صرف نور خدا ہے، اور جو نور کو پہچان لے
اسے پھر کوئی اندھیرا گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔